اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ لہب کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سیکھیں گے۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تبت یعنی ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، یدا اصل میں یدان تھا تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو یدا یعنی دونوں ہاتھ، ابی لہب، لہب یعنی ابو لہب، وتب اور وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما نہ، اغنی کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما اور جو، کسب اس نے کمایا، یعنی اس کا جو مال تھا اور جو اس نے کمایا تھا وہ اس کے کام نہ آیا۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب، یصلی وہ ڈالا جائے گا، داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب یعنی جو شعلے مارتی ہوگی، شعلے مارتی ہوئی آگ میں ان قریب وہ ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اس کا وقف جب کریں گے تو پڑھیں گے وامرأتہ یعنی اس کی بیوی، ابو لہب کی بیوی، حمالۃ الحطب، حمالہ اٹھانے والی، الحطب یعنی لکڑیاں، لکڑیاں اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، فی میں، جیدی یعنی گردن، ہا اس کی گردن میں، حبل، حبل کہتے ہیں رسی کو، من مسد، من سے مسد یعنی مونج کی، مونج کی رسی جو ہے وہ اس کی گردن میں ہوگی، یعنی اس کی گردن میں جو ہے وہ رسی ہوگی مونج کی۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور یا صباحا، یا صباحہ کہا، پھر اپنے قبیلہ قریش کا نام لے کر پکارا، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، چونکہ اس طرح بلانا خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس لیے سارے بھاگتے ہوئے آ گئے۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بتلاؤ کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ جی بالکل، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین ہے تو پھر میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں جو شرک اور کفر کی وجہ سے تم پر واقع ہوگا۔
اگر نجات کا راستہ چاہتے ہو تو ایک خدا کے ہو جاؤ، شرک چھوڑ دو اس قوم پر۔ اس پر وہ قوم جو تھی وہ بگڑ گئی۔ اور ابو لہب جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، کہنے لگا تبن لکا یا محمد الہذا جماعتنا نعوذ باللہ، یعنی کہ تبن لکا، ہلاکت ہو تیرے لیے، استغفر اللہ، یا محمد کیا لہذا اس وجہ سے جماعتنا تو نے ہمیں جمع کیا ہے، نعوذ باللہ، اور پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پھینکا اور گالیاں دی۔ پھر تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی پر کمر بستہ ہو گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر مارتا اور کہتا لوگوں میرے بھتیجے کو جنون ہو گیا ہے، اس کی بات پر اعتبار نہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی مذمت کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب کا نام نہیں ذکر کیا گیا، اس کی کنیت کا ذکر کیا گیا، ابی لہب اس کو کہا گیا، تو اس کی جو کنیت تھی ابو لہب وہ زیادہ مشہور تھی، اس کا نام اتنا مشہور نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ شرکیہ نام تھا، کیونکہ اس کا نام تھا عبد العزیٰ، بت کے نام پر اس کا نام تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کا نام ذکر کرنا پسند نہیں فرمایا۔ اور تیسری وجہ کہ لہب آگ کے شعلے کو کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرما کر اس کے جہنمی ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگ اس سے زیادہ تفسیر چاہتے ہیں کہ ہر آیت کی الگ الگ سے تفسیر ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔